السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری ایسی ویڈیو شروع بار اور یہ سمجھیے کہ آخری بار بنا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ کیونکہ نہ میری یہ نیت ہے کہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سنی حنفی بریلوی میں فتنہ برپا کروں، اور نہ یہ ہماری سوچ ہے کہ سنیوں میں پھوٹ ڈالوں۔ بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سنیوں میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں کہ آج جتنا محنت سنیت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، سنیت کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، کاش یہ محنت کسی دینی خدمات میں دیے ہوتے تو آج جتنا عوام اہل سنت میں خرافاتیں پائی جاتی ہے، اس میں ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ جیسے میں فور ایگزامپل بتا سکتا ہوں کہ مزار شریف پہ خرافاتیں ہوتی ہے، دھاگا بہانا جا رہا ہے، لوگ سجدہ کیا جا رہا ہے، اس پہ کاش کوئی کارروائی ہوتا۔ میں مانتا ہوں تقریراً ہوتا ہے، یہ تقریراً بات ہوتی اس پہ، لیکن فعلاً بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اب ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے پہ ہی لگے رہیں تو پھر یہ کام کب ہوگا؟ اور بھی دیگر چیزوں میں جیسے 12 ربیع الاول شریف پہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ مناتے تو ہیں، چلیے اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، عید میلاد النبی کا حضور کا ذکر کرنی چاہیے، لیکن اس میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، اس پہ خدمت کون کرے گا؟ کیا یہ خدمت تبلیغیوں کے لیے دے دیا گیا ہے؟ یہ خدمت دیوبندیوں کے لیے دے دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور نماز کی تلقین دے؟ یہی کام اگر ہم کر لیے ہوتے تو کاش آج بھٹکنے کا نوبت نہیں آتا، آج گمراہ ہونے کا نوبت نہیں آتا۔ لیکن کیا کرے، اپنے ہی کو بولا جاتا ہے نا کہ مجھے تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ بس بات سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اپنوں سے ہی محفوظ نہیں ہے تو اوروں کی شکایت کیا کریں۔ آپ کو بتا دوں کہ ابھی انڈیا میں، خاص کر کے انڈیا میں، سرزمین ہند میں فقط 2 ہی علماء جتنے ابھی نوجوان جو ایک گروپ ہے، ایک سید امین القادری صاحب اور مفتی سلمان اظہری صاحب، ان کے کم سے کم کروڑوں کے تعداد میں فلوور ہیں، ماننے والے، چاہنے والے ہیں۔ ان ایسے شخصیات پر ایسا شدت کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے کہ رد کرنے والوں کا خیال ہی یہی ہے کہ بس بھیا یہی اسلام ہے، یہی ہمیں کرنا ہے، اسی سے ہم کو نجات ملنے والا ہے۔ ایک ویڈیو سید امین القادری صاحب کے تعلق سے بات وائرل ہوئی تھی، ایک ویڈیو وائرل بھی ہوا کہ سید امین القادری صاحب سید نہیں ہیں۔ اس بات کو سید امین القادری صاحب کو سنایا گیا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا جواب دیا، اب منہ توڑ جواب دیا، قسم خدا۔ ابھی ان کا ویڈیو آپ آخر میں دیکھیں گے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اہل سنت میں، سنی بھائی میں مل کر اتحاد اور اتفاق رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں، اور مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں کوئی وضاحت نہیں کرتا، مگر میرے بزرگ نے کہا کہ وہاں بات کرنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے امین القادری سید نہیں، میں قیامت تک اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ اگر وہ گجرات میں کرنا چاہتا ہے، گجرات میں، ہم سب سے بڑا آستانہ گجرات میں غوث پاک کے بیٹوں میں رزق اللہ شاہ کا مزار مانتے ہیں۔ اگر تجھے شک ہے امین القادری سید نہیں ہے تو سر پہ قرآن رکھ، رزق اللہ شاہ کی قبر پر، مزار پہ ہاتھ رکھ، اور تو بھی دعا کر کہ اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر تو سچے سیدوں کے نسب کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تیری نسلوں کو برباد کر دے۔ بے شک، بے شک، حق 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 حق۔ یہ اعلان تو میں نے بغداد میں بھی کیا تھا۔ ایک شخص مولوی مجھے بغداد میں مل گیا جو میرے خلاف تقریر کرتا تھا، اور ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ وہ ریکارڈنگ، ایک شخص مولوی کہتا تھا امین القادری سید نہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرا دادا غوث پاک سامنے، چل مزار پکڑ کے تو فیصلہ کرا لے یا میں فیصلہ کرا لوں کہ کون ہے سید کون نہیں ہے، یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا ایسا، میں نے کہا تیری موجودگی میں کہا جاتا ہے، تو بھی کہتا ہے۔ اٹھ کے بھاگ گیا، ریکارڈنگ میرے پاس موجود، واہ واہ، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ موبائلے کی بات کروں غوث پاک کے آستانے پر، موبائلے کی بات کروں رزق اللہ شاہ، لیکن میں تم سے اپنی سیادت کی بھیک نہیں مانگتا، کیونکہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت میں ہے۔
सियादत का फायदा दुनिया में नहीं है, कयामत में और जिस कयामत में फायदा है वो अल्लाह भी जानता है, वो रसूल भी जानता है कि मेरा नसब क्या है। वाह वाह वाह